واٹس ایپ پہ ایک پوسٹ نظروں سے گزری جس میں لکھا گیا ہے کہ قوس قزح کہنا ناجائز ہے، جس کی رہنمائی پوسٹ میں ہی جلال الدین قاسمی کی طرف سے ہے۔ برکیف یہ کیا ہے اس کے تعلق سے مجھے علم نہیں، لیکن پوسٹ کے تعلق سے کہاں سے لی گئی اور کیا کیا گیا اس کے تعلق سے مجھے زیادہ علم نہیں ہے، لیکن یہاں پہ جو بات کہی گئی ہے کہ قوس قزح یا قوس قزح کو کہ کہنے سے منع کیا گیا ہے، تو اس سلسلے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے لا تقولوا قوس قزح فإن قزح شیطان او هو الشیطان ولكن قولوا قوس اللہ عز وجل۔ یہ حدیث عام طور سے پیش کی جاتی ہے اس سے مسئلے کی دلیل کے لیے کہ قوس قزح نہیں کہنا چاہیے، عام طور سے جو مشہور ہے ہمارے یہاں، اور ریمبو جو ہوتا ہے ریمبو اسے قوس قزح سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ تو کیا اسے قوس قزح کہا جائے گا یا نہیں کہا جائے گا؟ پوسٹ کے اندر جو کہا گیا ہے کہ ناجائز ہے، اور ناجائز ہونے کی جو دلیل ذکر کی جاتی ہے وہی حدیث ہے جس کو میں نے ذکر کیا ہے کہ لا تقولوا قوس قزح، کہ یہ نہ کہو کہ یہ قزح کا قوس ہے، اس لیے کہ قزح یہ شیطان ہے، شیطان میں سے ہے یا وہی شیطان ہے، لیکن کہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قوس ہے۔ اسی لیے بعض علماء کرام حرج محسوس کرتے ہیں کہ اسے قوس قزح کہا جائے، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ شیطان کا، لیکن یہ حدیث موضوع ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ گڑھی ہوئی حدیث، یعنی اس کی نسبت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو طرف کی گئی ہے وہ گڑھ کر کی گئی ہے، اور اس چیز کو علامہ شوکانی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب میں ذکر کیا ہے۔ اور تعجب کی بات ہے کہ جو پوسٹ کی آپ بات کر رہے ہیں، اس پوسٹ کی نسبت جس کی جانب کی گئی ہے اس میں انہوں نے علامہ ابن تیمیہ کی جانب اس کی نسبت کی ہے، علامہ البانی کی جانب نسبت کی ہے، حالانکہ یہ نہ علامہ البانی سے منقول ہے۔ علامہ البانی رحمہ اللہ اپنی سلسلۃ الاحادیث الضعیفہ اور موضوعہ کے اندر اس حدیث کو ذکر کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ یہ من گڑت حدیث ہے، تو پھر کیسے ان کی جانب نسبت کی جا سکتی ہے؟ علامہ جوزی رحمہ اللہ بھی کہتے ہیں کہ یہ من گڑت حدیث ہے، علامہ ذہبی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ یہ بیکار حدیث ہے اور اس کی سند میں 2 ضعیف راوی موجود ہیں۔ تو اس طرح کی باتیں علماء کرام نے کی ہیں، اور تقریباً سارے علماء کرام نے اس حدیث کو ذکر کرنے کے بعد یہی کہا ہے کہ یا تو یہ انتہا درجہ کی ضعیف ہے یا من گڑت حدیث ہے۔ اس لیے یہ کہنا کہ شریعت میں منع کیا گیا ہے اس کی کوئی دلیل نہیں، اور جب کوئی دلیل نہیں ہے تو اس صورت میں آپ اسے کہہ سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔